بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد۔ ابھی 2-3 دن قبل جھارکھنڈ سرکار کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے وہ انتہائی نفرت اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو سیکولر کہتے تھے آج وہ بے نقاب ہو چکے، جو سویدھان کی بات کرتے تھے ان کے چہرے آج بے نقاب ہو چکے۔ کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی اس کی کہ ان ہزار اسٹوڈنٹس جنہوں نے بڑی محنت سے، بڑی کاوشوں سے، بڑی مشقت سے عالم فاضل کی ڈگری حاصل کی، آپ ان ڈگریوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کا کام کیا ہے؟ آپ کو ذرا بھی دیا اور رحم نہیں آئی ان ہزاروں اسٹوڈنٹس میں؟ کتنے غریب کے بچے اور بچیاں ہوں گے جنہوں نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے ان ڈگریوں کو حاصل کیا۔ ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے اس فیصلے کے کو لانے میں کسی فرقہ پرست طاقت سے کچھ ڈیل ہوئی ہوگی، اللہ بہتر جانے۔ لیکن اس سے زیادہ قابل افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اقلیتوں کے لیڈر کہنے والے، اپنے آپ کو سویدھان کا رکشک کہنے والے، یہاں کی جمہوریت پر اعتماد رکھنے والے کہاں ہیں وہ؟ آج ان کی زبان سے کیوں نہیں الفاظ نکل رہے؟ کیا وہ کہیں جا کر بل میں گھس گئے؟ کہاں ہے وہ منتری؟ کہاں ہے وہ سیکولر پارٹی کے منتری اور ودھائک اور لیڈرز جن کو صرف ووٹ چاہیے مسلمانوں کا، اقلیتوں کا؟ لیکن جب ان پر حملہ ہو رہا ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جب ان کے اولاد کو، ان کے آنے والی نسلوں کو، نوجوانوں کو، لڑکے اور لڑکیوں کو ڈگریوں سے ان کو ٹیچر کے عہدوں سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ کوئی دوسرا کام کریں، کہاں ہے یہ؟ مسلمانوں کو، اقلیتوں کو ان چہروں کو پہچاننا ہوگا کہ جو چہرے آپ کے حقوق کی بات نہیں کر سکتے، آپ کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ کو اپنا حق نہیں دلا سکتے، ایسے چہروں کو پہچانیے اور ان کو وقت پر صحیح سبق سکھائیے۔ آپ کی ووٹ کی قیمت 500، 1000، 2000 نہیں ہے، ایک ساڑی نہیں، آپ کی ووٹ کی قیمت ہزاروں لاکھوں روپے سے کہیں زیادہ ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ سرکار کو چاہیے کہ وہ نوکریوں کے مواقع فراہم کرے، ڈگریوں کو مزید مضبوط بنائے، ان کو مانیتا دے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شاید ان کے دلوں میں نفرت ہے، اردو سے نفرت ہے، فرقہ پرست کی جو ذہنیت ہے اسی نہج پر یہ گٹھ بندھن کی سرکار بھی اسی نہج پر ہے۔ اس فیصلے کے خلاف پرزور پورے صوبے کے اندر آواز اٹھنی چاہیے، منظم آواز اٹھنی چاہیے۔ اور ابھی کل کی تاریخ یعنی 30 سپٹمبر کو دکی کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے، اسی کے متعلق ہم وہاں جو حضرات ہیں تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس احتجاج کو کامیاب بنائیں، پرزور آواز اٹھائیے، سرکار پر دباؤ ڈالیے کہ وہ اس فیصلے کو واپس۔ میں تو وہ شخص ہوں کہ جو شروع سے اس چیز کا میں مخالف رہا، اور میں اس سلسلے میں اپنے ان اکابرین کے نظریے پر قائم ہوں جو اس چیز کو نقصان دہ سمجھتے ہیں باطنی اعتبار سے۔ میں نے شروع سے ہی اس نہج سے، اس طریقے سے ڈگری حاصل کرنے کو صاف ہم نے اپنے گھر والوں کو منع کر دیا تھا اور ہم نے نہیں حاصل کی۔ لیکن جو ہمارے ساتھی، جو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نے بڑی محنتیں کر کے ان ڈگریوں کو حاصل کیا ہے، ان کو قابل قبول مانا جائے اور ان کو بحال کیا جائے، ان کو نوکریاں دی جائے، ان کے لیے نوکریوں کے مواقع فراہم کیے جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ نوکریوں کے مواقع فراہم کرنے کے بجائے مسلمانوں کو ہر اعتبار سے کمزور کیا جا رہا ہے۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں کو ہر اعتبار سے کمزور کیا جا رہا ہے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے۔
याद रखो मुसलमानों, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो आपको अनपढ़ रखना चाहती है, वो आपको तालीम से महरूम रखना चाहती है, वो आपको अच्छे ओहदों पर देखना नहीं चाहती। इन चेहरों को पहचानिए। इस फैसले के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, मजबूत आवाज उठनी चाहिए, मुनज़्ज़म आवाज उठनी चाहिए और पूरे सूबे के अंदर आवाज उठनी चाहिए। इंशाअल्लाह जब मजबूत आवाज उठेगी, मुनज़्ज़म आवाज उठेगी, मुत्तहिद आवाज उठेगी, तो सरकार पर दबाव पड़ेगा और यह फैसला वापस लेने पर सरकार मजबूर होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।